بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. عارف نظامی صاحب السلام علیکم جناب. آج کے جو اہم واقعات ہیں، جیسا کہ ساری قوم کو پتہ ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں اور گورنمنٹ کے خلاف نواز شریف کے استعفے کے لیے اپنی مہم اور مارچ کرنے والے ہیں. 24 کو اسلام آباد کا جلسہ اور وہاں اعلان کریں گے رائے ونڈ کے محاصرے کا، جدھر نواز شریف صاحب کا اور ان کے دوسرے گھر والوں کے رہائش گاہیں ہیں اور فارم ہاؤسز ہیں. ادھر کا انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ایک طرح کا، اور وہ استعفے سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے. اس دفعہ دھاندلی کا ایشو نہیں ہے، بین الاقوامی ایشو ہے. اس پر اس وقت تک حکومت کا موقف کوئی وزیر کوئی مشیر پوری طرح بیان کرنے کو تیار نہیں ہے. وزیر اعظم کے بیرون ملک دورے اور ملک کے اندر دورے منسوخ ہو چکے ہیں. وہ حد تو یہ ہے کہ ابھی تک وہ اسلام آباد جانے کا بھی فیصلہ شاید نہیں کر پائے. تو یہ ایسی سچویشن ہے جو کرائسس لائک ہے، بحران پیدا ہو گیا ہے سیاسی اور حکومتی سطح پر، اور حکومت کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی قیمت دے کے اس میں سے جان چھڑانی پڑے گی. بال نظامی صاحب سے ایکسپرٹ رائے لیں گے. غلام حسین صاحب، آپ اکثر کو ذائچے وائچے نکالتے رہتے ہیں. تو مجھے میں نکالتا نہیں آیا فیئرلی گڈ آئیڈیا. وہ چند ہفتے پہلے آپ نے کوئی ذائچہ نکالا تو مجھے یاد آ رہا تھا، اس میں آپ نے بڑی وہ شیر شیخ صاحب نے مہربانی کی تباہی کی، آپ نے پیشن گوئی کی تھی، لیکن اس وقت مجھے بڑی عجیب لگی تھی. لیکن آپ نے اس میں کوئی بین الاقوامی معاملے کا بھی ذکر کیا تھا. وہ دکھائیں تو صحیح اپنے ناظرین کو، کیا کہا تھا؟ دکھائیں بھائی. کیا وہ بات ہوئی ہے کہ ایک آسپیکٹ ہے جو 20 فروری کو شروع ہوا ہے کہ زحل اور مریخ اکٹھے ہو گئے ہیں، دونوں نیس پلانٹ ہیں، یہ بدماش پلانٹ ہیں، اور ان کے اوپر جو یہ پلانٹ بھی بدماش ہوتے ہیں؟ ہاں، اچھا، شریف اور بدماش، اور جو 7 پلانٹ ہیں مشتری، اس کے ساتھ بھی ان کی دشمنی ہے، اور کیتو راہو بھی بری طرح ہے. تو یہ 4 5 6 پلانٹ اگلے کپل آف منتھس بڑے بیڈلی پلیسڈ ہے. اللہ تعالیٰ ملک میں خیر رکھے. اسیسینیشنز کا، قتل و غارت کا، حادثات کا، اچانک واقعات کا عمل دخل بڑھنے لگا ہے اور دنیا میں بھی بڑھنے لگا ہے. These aspects are going to affect adversely so many elements. Just wait and watch. یہ اچانک واقعات جو ہیں، یہ تو غلام حسین صاحب اس پہ بات کرنی پڑے گی. پہلے ایک بریک لے لیں، پھر اور بھی بڑے موضوعات ہیں آج کہ نواز شریف حکومت کا مستقبل کیا ہے. بتائیں کہ گپ شپ کرتے ہیں بعد میں، بریک کے بعد. نواز شریف حکومت جو ہے وہ اس بحران سے بچ نکلے گی یا اس کے نتیجے میں نواز شریف کی چھٹی ہو جائے گی؟ وزارت عظمیٰ سے ان کو انسیریمونیسلی ڈسمس ہونا پڑے گا، ریزائن کرنا پڑے گا. اس کا آج قوم جواب چاہتی ہے آپ سے. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ غلام حسین صاحب، ایک تو بات پکی ہے نا کہ میاں نواز شریف کے ستارے جو ہیں گردش میں. جی. اب آج کا دن انہوں نے بڑی اہم مصروفیات تھی ان کی. مثلاً JF 117 کا ایک تقریب تھی وہاں، جس سے پھر ایئر فورس چیف نے خطاب کیا. پھر وہ تھرکول کے حوالے سے جس پروجیکٹ کا افتتاح کرنا تھا وہ کراچی کا دورہ منسوخ کر دیا. ترکی کا دورہ آ رہا تھا، وہ وہاں نہیں گئے. اس سے پہلے وہ سمٹ میں نہیں گئے نیوکلیئر میں. تو بلکہ شہباز شریف صاحب کے بھی مصروفیات لگتا ہے مجھے کوئی آج نظر نہیں آئی مجھے. اور یہ دونوں برادران جو ہیں میرے خیال سے آئندہ علیہ عمل جو ہے نا، اس پر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے. سچویشن از سیریس، اور کئی آپشنز ہیں جس پہ غور کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلو کہ عنقریب میاں نواز شریف صاحب کو ایک اور قوم سے خطاب کرنا پڑے گا، جس میں ان کو جوڈیشل کمیشن، دوسرے معاملات کے بارے میں روشنی ڈالنی پڑے گی. ویسے تو ان کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، جوائنٹ سیشن. آج وہ گئے ہی نہیں ہیں، وہ اسلام آباد پارلیمنٹ میں جب جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں گو نواز گو کے نعرے لگیں گے، اور وہ تو کوئی کسی قسم کی غیر موافق قسم کی ایسی چیز برداشت ہی نہیں کرتے. نہیں، برداشت تو بڑا کر رہے ہیں وہ اس دور میں. معاف کرنا، 3 سال میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا جو وہ جس کے لیے از ناٹ کٹ فار اٹ.
ہم تو ان کو بڑی دیر ہاں سے لیکن دیکھ وہ رہے ہیں۔ اوائڈ کرتے ہیں کانفرنٹیشن. یہ نہیں ہے کہ شریف آدمی نا. اب یہ مجھے بتائیں کہ اصل میں ان کا پرابلم کیا ہے؟ پہلے جو سچویشن تھی نا کہ وہ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام نے کر دیا، جنرل پاشا نے پی ٹی آئی بنوا دی، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور فوج یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اب کیا کہیں؟ یہ سازش ہے بہت بڑی بین الاقوامی. بین الاقوامی ہو گئی۔ ہاں یہ پیوٹن بھی یہ کہہ رہا ہے. آپ نے بھی یہ، اور اس سازش میں آپ بھی شریک ہیں. آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی پہلے، آپ کو پتہ تھا اس کا مطلب ہے. میں تو وہ بتایا تھا کہ جو نجوم کے اعتبار سے، تو اب کیا ہونا ہے نجوم کے اعتبار سے؟ میاں نجوم نواز کے شریف کی چھٹی ہو اعتبار جائے گی یا بچ ہے، جائیں گے؟ اس میں سے کسی نہ کیجولیٹی ہونا ہے، دیر ہے، ایک سے زیادہ، کوئی نہ کوئی قربانی کا بکرا ایک بنے سے گا. زیادہ بکرے جو ہے نا، بھائی وہ کالے سفید۔ آئرلینڈ کا تو ہو چکا ہے نا یار، چلا گیا. نہیں، اب یہاں کی بات کریں۔ یوکرین کا چلا گیا. اب آپ کا خیال ہے کہ ہیٹرک پہ ہم ہیں؟ نہیں، آپ ہیں یا یو کے والے ہیں؟ ادھر ہاں کیمرون کی بڑی دلچسپ ہے. وہ کیمرون صاحب جو ہیں انہوں نے ٹیکس اپنے سارے تشدد بام کر دیے، جو ریٹرنز وغیرہ، اس میں اور لوپ ہولز نکل آئے ہیں کہ انہوں نے اسٹیٹ ڈیوٹی بچانے کے لیے کچھ فنڈز ہیں ان کی والدہ نے پہلے ہی ان کے نام منتقل کر دیے تھے، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. ان کے مستقبل سے نواز شریف کا گہرا تعلق ہے. لیکن غلام حسین صاحب مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ نواز شریف کن چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، ان کی آپشنز کیا ہیں؟ جی بتائیں نا، کیا آپشن ہے؟ دیکھیں نا، آنریبل آپشن تو کوئی نہیں۔ ایک بات تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے آسانی سے. اسی طریقے سے جو آپشنز ان کے پاس ہیں ان میں یہ ہے کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی آ جائے. اور استعفیٰ کیا ہوتا ہے؟ وہ پارٹی میں آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ بھئی جانشین کو نہیں، اگر پریشر بڑا Worst come to worst. آسانی سے میں نے کہا. اب اس میں آپ دیکھیے 3 کینڈیڈیٹ ہیں. اسحاق ڈار جو اب برادر نسبتی بھی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں ان کو اردو میں؟ سمدھی سمدھی ہیں. برادر خرد اپنا شہباز شریف صاحب، خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب، اور تیسرے نثار علی خان جو بڑے ایمبیشس ہیں. میاں نواز شریف صاحب دیکھو آپ نے کچھ برن آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ اس وقت سچویشن کو بچانے کے لیے تھوڑی سی بلڈ لیٹنگ کر لیں، اور وہ بلڈ لیٹنگ کر کے شہباز شریف کو بھی وہ چن سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک اور بھی ایک مسئلہ اس میں انڈر کرنٹس ہے. میاں نواز شریف کے لیے ڈپریشن کا مقام نہ صرف یہ ہے نہیں ہے کہ اس میں ان کی فیملی کا نام آیا، بلکہ ان کے جو ایئر اپیرنٹ ہیں وہ بھی ملائن ہو گئی اس میں. جی جی، یعنی مریم بڑی ایکٹیو تھی. مریم کو تو بڑا شائن کرایا جا رہا تھا، اس کو گروم کیا جا رہا تھا. وہ جو بیٹے ہیں میاں نواز شریف کے وہ کاروبار کے لائق ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہیں. ادھر حمزہ کو پیچھے کر دیا گیا تھا. دوسری برائٹ لائٹ جو ہے وہ سلیمان ہے. اب یہ فیملی کے اندر جو ایک انڈر کرنٹس ہیں، اس کے اندر اگر نیشنل چوائس دیکھیں تو مجھے تو شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں. اور ابھی تک شہباز شریف صاحب نے اس معاملے میں کچھ فرمایا نہیں، ابھی تک غور افشانی نہیں کی اس معاملے ان کا میں. نام بھی کوئی نہیں نہ آیا. نہیں لیکن فیملی کا نام تو ہے نا. نہیں، شہباز شریف دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اب میں پیورلی ایک تو پہلے اس بات کا جواب دے دوں کہ یہ جو وہ جو ہے بی ویئر دی آئیڈز آف مارچ، جو میں نے عرض تو کیا تھا انہیں کہا آئیڈز آف مارچ ہیو کم، انہوں نے کہا بٹ دے ہیو ناٹ گان ایز یٹ. جی، تو اسی دن چھرا جو ہے گھوم دیا سیزر کا جو آپ کے سامنے. اب وہ جو آپ نے کہا کہ 20 فروری سے میں نے جو اشارتاً باتیں کی تھی شیر کی پرومپشن پر، اف یو ریکال، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ورسٹ آف دیٹ ہیز ٹو کم. ابھی تو وہ ستارے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر الٹے ہو رہے ہیں. وہ وہیں پڑے ہوئے ہیں ستمبر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا ستارہ تو یہ ہے جو بالکل اس وقت خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے جی ایچ کیو کا ستارہ. نہیں، ابھی اسی طرف آتا ہوں. نہیں وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو جنرل آصف باجوہ نے کوئی ایسی ویسی ٹویٹ کر دی تو سچویشن جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کرے گی. نہیں، ابھی وہ کچھ نہیں کریں گے. سچویشن جنہوں نے پیدا کرنی ہے وہ اب انہوں نے پورا فل سرکل موو کر گیا. عمران خان نے جو الیکشن جو ملتوی کیا ہے نا آج، چھوٹا واقعہ نہیں ہے پارٹی کے اندر. یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈے پر نکل آئے. کیونکہ نہیں، اندر لیکن یہ آپ بڑی سادہ بات کر رہے ہیں. عمران خان کو مصیبت پڑی تھی. عمران خان نے اس ایشو کو بہانہ بنا کے
بڑا اچھا سیاسی فیصلہ کیا. مصیبت یہ پڑی تھی کہ ان کی پارٹی جو ہے بالکل تقسیم ہو رہی تھی. پوری طرح ٹوٹ گئی تھی اس میں. آپ دیکھیے کہ شاہ محمود قریشی کا جو کل کا بیان ہے جو آپ نے بھی سنا اور میں نے بھی, جس میں انہوں نے جہانگیر ترین کو للکارا ہے اور انہوں نے مالدار لوگوں کو للکارا ہے اور یہ تک کہہ دیے کہ میں توہین سمجھتا ہوں میں چودھری سرور یا جہانگیر ترین سے ٹکٹ کی طرف. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے, جن کو میرا خیال سے تھوڑا سا علم تھا کہ جی میں نے ای میل کر دی ان کو کہ میں لاعطل کی ہے پارٹی الیکشن. نہیں وہ شاہ محمود نے کہا کیا ہے, وہ پہلے ہمارے شو میں بھی پہلے انہوں نے یہی بات کی تھی. سب سے پہلے تو اسی کی بو وہیں سے آئی تھی. جی بھائی سنائیں یہ شاہ محمود صاحب کی کل کی تقریر. کیا آنے والے انتخابات میں مجھے ٹکٹ ان حضرات نے دینا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اس دن سیاست سے خیر بات کہہ دوں گا جس دن مجھے ان کے سامنے ٹکٹ کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑے. چودھری سرور صاحب چاہے بھی تو مجھے ہٹا نہ سکے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, رتی بھر شک نہیں ہے کہ عمران خان کے فیصلے پر نہ چودھری سرور اثر انداز ہو سکتا ہے نہ جہانگیر خان. یہ دیکھیے غلام حسن صاحب یہ ایک بڑا کرائسس برو کر رہا تھا, لیکن اس کو یہ ایک دم پھٹ پڑا ہے, باہر آ گئے. لیکن معاف کرنا, اور آپ کو پتہ شاہ محمود قریشی تو بڑے محتاط آدمی میں ہیں. کہہ بڑا محتاط کیا یار, بڑے میں تو ان کی بڑی حمایت کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. شاہ محمود یہ ان کا بڑا چائلڈ لائک اسٹیٹمنٹ ہے. کیا یہ مطلب ہے اپنے آپ کو معاف کرنا کوئی اپنے اوپر سے گری ہوئی شاید؟ دیکھیں یہ نہیں ہے بات, کہ میں اس سے نہیں بات لیتا. یہ ہے کہ لاوا بہت دیر سے وہ لاوا تھا, یعنی آپ تمیز پتہ کریں ہی ہے جناب حضور والا کہ شفقت محمود صاحب بھی اچھے موڈ میں نہیں. ان کے تقریب تو نہیں کی تھی نا یہ. شفقت محمود صاحب جو ہیں, شاہ محمود قریشی, یہ کچھ اور لوگ ہیں, تسنیم نورانی کا استعفیٰ. یہ تو خیر تسنیم نورانی تو میں غیر سیاسی آدمی سمجھتا ہوں, لیکن یہ جو ہے نا یہ شاہ محمود قریشی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مرحلے پہ سین سے غائب ہو گئے تھے اور ہم نے پوچھا تھا ان سے, انہوں نے کہا نہیں اب میں ایکٹیو ہوں. وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے. تکبر, مجھے یہ اسٹیٹمنٹ میں تکبر کی بو آتی ہے, ایسے میں اس سے نہیں لیتا. شاہ محمود یار قریشی پارٹیوں جو میں ہے, اس طرح نہیں ہوتا. شاہ محمود قریشی جو ہے نا اس میں تکبر نام کی چیز نہیں ہے. چلے آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. میرے تو دونوں دوست ہیں, جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی, دونوں عزیز دوست ہیں. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ عمران خان نے بڑے سیاسی انداز سے اس چیز کو ہینڈل کیے کہ اس بہانے وہ فیصلہ جو ان کو پہلے ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, جھاک مارنے والا, یہ جو الیکشن کر رہے ہیں اور یہ بیکار, یہ جو ٹیکنوکریٹس کے پلے لگے انہیں پتہ نہیں کس کی اس طرف کیوں نہیں آتے. نواز شریف کا مستقبل کیا ہے؟ نواز شریف کا مستقبل جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں اس سے, اور انہیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ انہیں کوئی نہ کوئی آپشن جو ہے نا وہ استعمال کرنی پڑے گی, کیونکہ بزنس ایز یوزول نہیں چل سکتی. ان کے لیے سب سے اچھی آپشن کیا ہے, وہ صدق دلی سے ایک کمیشن بنا دیں چیف جسٹس کے سربراہی میں, اس کے ٹی او آر بھی صحیح رکھیں جو فورینسک ایکسپرٹ بھی ہیں, اور باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. ایک تو آپشن ابھی تو آپ کو یہ نہیں پتا. دوسرا یہ ہے اور سن لیں کہ وہ خود ہی اسٹیپ ڈاؤن کر کے انڈ ہاؤس چینج لیں, کیونکہ یا الیکشن اگر اناؤنس کر دیں. کوئی ٹویٹ ہو گئی نا تو معاملات. اور ہاں ایک جو آپ نے بات کہی نا, یہ جو الیکشنز ہیں سنیپ الیکشن, اب سنیپ الیکشن میں عمران خان فورس کرنا چاہیں گے اس کو. سنیپ الیکشن میں مطلب ہے کہ نہ تو اورنج ٹرین بن پائے گی, نہ پاور پروجیکٹ ہوں گے, نہ لوڈ شیڈنگ. یہ کیوں نہیں ہو گیا؟ اور 2018 تک ہوں گے نا. اب اگر آپ 2018 سے ان کا قلعہ ہی اکھاڑ دیتے ہیں آپ ایک, تو اس سے پی ایم ایل این کو بھی نقصان ہے. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جمعہ جانج دے نال, بھئی کل تک تو یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے زرداری اور صاحب اور عمران خان صاحب. آج عمران خان صاحب کہتے ہیں یار میں تو اس لیے اب زرداری پر حملہ آور نہیں ہوتا کہ وہ مجھے ذاتی حملہ نہیں کرتے. بھئی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چودھری اعتزاز حسن صاحب بھی بڑے آج کل ریولوشنری بنے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کو یہ نواز شریف کو گرا کے اس مرحلے پہ اور سنیپ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں, سراسر گھاٹے کا سودا ہے. یہ تو بی ٹیم بن جائیں گے پی ٹی آئی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے. ان کو ٹائم چاہیے, پتہ ہے ٹائم میں بھی وہ کچھ کر پائیں گے یا نہیں. جو حالات ان کے جا رہے ہیں میرے تو خیال ہے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن آج کے سنیپ الیکشن جو ہے نا, یعنی آج سے مطلب ہے کہ اس سال میں کہ گرمیوں میں لیٹ الیکشن ہو جائے, نو گو. 4 چیزیں اور سامنے آئی ہیں.
ایک تو بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے جو اصل ایسٹس اور اکاؤنٹس ہیں وہ یہ پناما پیپرز والے نہیں ہیں. یہ تو کچھ ملینز آف ڈالرز کی بات ہے. اصل بلینز آف روپیز اور ڈالرز کی جو بات ہے نا وہ ہے ماریشز شیخ سعید کا کنیکشن اور انویسٹمنٹ اور فور سیزن ہوٹل اور کئی جگہ پراپرٹیاں اور ملیں اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے بین الاقوامی. وہ لسٹیں جو ہے نا وہ ان کے لیے ڈراؤنا خواب بنی ہوئی ہیں جو کسی وقت سامنے آنے والی ہے. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ آخری ہفتہ جو ہے اپریل سے اس سے پہلے بہت بڑا بام چھل جو ہے نا بہت بڑا انکشاف ہونے والا ہے. یہ جو میں نے شیخ سعید کلیکشن بتایا اس کو تو آپ بھی جانتے ہیں, اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. میں ویسے اور جانتا ہوں کہ ان کے دوست نہیں, صاحب رائے ونڈ مجھے میں نہیں پتا. رائے ونڈ میں کیا میٹنگ چل رہی ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی, اس کو ڈسکس کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. میں اس پارٹی کا سربراہ ہوں جس نے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹس لیے ہیں. میں اپوزیشن لیڈر ہوں. کون سے خطاب ہوتا ہے وہ صدر یا وزیر اعظم کرتا ہے. عمران خان صاحب تو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے. میں اپوزیشن لیڈر ہوں. ویلکم بیک. یعنی وہ انہوں نے خطاب تو ہر ایک, آپ کو پتہ 1970 میں جب الیکشن کمپین تھی اس کے پہلے ساری پارٹیوں کو پی ٹی وی جو تھا اس پر الاؤ کیا. یار لوگوں کو تقریر کرنا چاہتے ہیں. نہیں, وہ غلام حسین صاحب وہ 1997 میں میں نے میاں نواز شریف کو انٹرویو کیا تھا الیکشن آر ایک پروگرام رکھا تھا. انہوں نے 70 منٹ دیے تھے لوگوں سب مین پارٹیز کو مفت اور باقی وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن کون سے خطاب ایز سچ وہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہی کر سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک دوسری بات ہے کہ یہ پی ٹی وی جو ہے یہ ایک سرکاری ادارہ ہے. سرکاری نہیں قومی ادارہ ہے یار. سرکاری نہیں قومی. لوگ وہاں پیسے دیتے ہیں. اس پر چلیں آپ خطاب نہیں تو کم از کم برابر کوریج تو دیں. اب عمران خان اور ان لوگوں کی جو پارلیمنٹ میں تقریریں وہ بلیک آؤٹ کی گئی. جی یہ تو کوئی آج شیخ رشید نے تحریک استحقاق بھی جمع کرا دیا. تو یہ پی ٹی وی جو ہے اب تو شکر ہے کہ کوئی محتاج نہیں اس پہ. اب خان صاحب نے جس طرح الطاف حسین اسٹائل سب چینلز پہ ان کا خطاب, جس کو خطاب کہہ لیں آپ یا جو مرضی کہہ لیں, وہ کل چلا ہے اور انہوں نے بڑے دھڑلے سے سب جگہ خطاب کیا اور مائلیج لیا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. نہیں تو اب محاذرہ یہ کدھر لے کے جا رہی ہے؟ محاذرائی تو دیکھیں اس سے سسٹم کو بچانا ضروری ہے اور میاں صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی پرسنل قربانی بھی دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سسٹم کو بچانا جو ہے زیادہ ضروری ہے. نہیں پر آپ کیا کہتے ہیں کہ یعنی اس طرح اسٹیٹس کو ہی بنا رہے گا؟ اسٹیٹس کو تو مشکل لگ رہا ہے نا. اب آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ اگر یہ سروائیو بھی کر جاتے ہیں تو ہی ول بی ڈیمیجڈ. اور یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو ایک تو وہ کر رہے ہیں وہاں F9 پارک میں اپنا یوم تاسیس وہ تو پرامن ہوگا. یہ جو رائے ونڈ تک مارچ ہے یہ کو پاسبل بھی ہے اتنے ٹیکنیکلی. وہ دنیا کے دوسرے کونے میں رائے ونڈ ہے لاہور سے باہر. کون سے دوسری کونے میں ہے؟ اگر عوام جذبہ لے کے نکل پڑتے ہیں وہ آپ کو پتہ لاہور سے اسلام آباد اور کتنے 126 دن. یار مذاق ہے کوئی؟ میں کہتا 100 بندہ بھی ہوا. غلام حسین صاحب میں آپ کو ایک دلچسپ اسٹیٹسٹک دیتا ہوں کہ وہاں پہ آئس لینڈ میں اس کے کیپٹل میں لوگ نکلے باہر تو ایک تجزیہ نگار نے ایک غیر ملکی تجزیہ نگار نے تجزیہ کیا کہ کتنے پرسنٹ آئرلینڈ کی آبادی باہر نکلی. کتنے پرسنٹ آئس لینڈ کی؟ 6%. 6%. پھر اس نے حساب لگایا کہ چین میں اگر عوام باہر نکلیں اس ایشو پہ فار ایگزامپل تو کتنے لوگ ہوں گے؟ 10 کروڑ. اگر پاکستان میں 6% آبادی جو ہے وہ سراپا احتجاج نکل رہا ہے تو کتنی ہوگی؟ 1 کروڑ سے اوپر. حقیقت کیا ہے؟ ابھی تک تو چڑیا بھی نہیں پھڑکی. اگر پھڑکی ہوتی تو حالات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے. نہیں ابھی وہ انہوں نے موقع دیا ہے نا عمران خان صاحب نے. نہیں اس میں آپ غور کریں یہ کہ فرق ہے کہ آئس لینڈ میں لوگ سب پڑھے لکھے ہیں, باشعور ہیں. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یار یہ پولیٹیشنز جو ہے نا یہ سارے ہی ماشاءاللہ الف تا یہ کرپٹ ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ پناما پتہ نہیں کون سا ملک کا کیا ہے. اس میں لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے اس میں.
عام آدمی جو ہے، محترم یہ وہ آپ کوئی لیڈر ہی آگے کرتا یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا پلس ہی ہے کہ وہ بے ایمان نہیں ہے، بد دیانت نہیں ہے، اس کے بدترین مخالف بھی اس پر یہ الزام ہے، اسی لیے تو اس کی بعد میں وزن ہے، کریڈیبلٹی ہے، ورنہ اس کو کون پوچھتا ہے؟ ایک پلیئر مطلب یہ رائے ونڈ میں کیا دھرنا ہوگا؟ آپ کبھی دھرنا گئے ہوگا رائے ونڈ جو ہے سب سے پہلے تو وہ جو رائے ونڈ کا گیٹ اور میاں نواز شریف کا جو گھر ہے وہ کوسوں دور ہے. آپ کس طرح کی مطلب ہے اس بحث میں الجھنا چاہتے ہیں؟ محترم جب لاکھوں کی تعداد میں 20 راستے جاتے ہیں غلام حسین صاحب بطور میڈیا پرسنز ہمیں محض خواہشوں کے گھوڑے نہیں دوڑانے نہیں، چاہیے. ہم تو ایک بات سچویشن آپ تو چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جھٹ پٹ ہو، یہ سسٹم تباہ ہو، نواز شریف جائے، جان چھٹے اور میرے عمران چاچے خان نے آ آنا ہے جائے. اسی جگہ مینوں کی پتہ ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ کسی سسٹم جو ہے نا، یہ سسٹم بڑی مشکل سے سلچا ہے. یہ کرپشن کی بنیاد اور پر دھاندلی کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک اور بھی سرکٹ بریکر ہے. وہ سرکٹ بریکر یہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نمبر 2 چلے، نمبر 2 ہے یا نمبر 3 ہے. وہ ایک پاکستان کے بہت بڑے لیڈر نمبر 1. نمبر 2 آپ کو پتہ ہے کہ ان سے زیادہ پاکستان میں کوئی کراؤڈ گیدرر نہیں ہے. یہ بات تو مسلمہ ہے نا. اگلے الیکشن میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی جگہ انہوں نے لینی ہے. پیپلز پارٹی کی اصل رائیول جو ہے وہ خان صاحب ہے. آپ کو پتہ نا ایک پی ایم ایل این کے ایک یہ رہنما کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے لیے پیپلز پارٹی کا ریوائول پنجاب میں ہمیں سوٹ کرتا ہے. اسی لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی آخر میں ان تک نہیں رہے گی. یہ باتیں تو باوصف ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر بن چکے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. ان کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا. جب وہ دھرنے کے موقع پہ تیسرے امپائر کی بات کر رہے تھے نا، اب کوئی تیسرا امپائر ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا. تو ہی ول ناٹ راک دا بوٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہاں پہ کوئی آئندہ خان آ جائے. انہوں نے کہہ دیا کل جو بھی، یہ بھی جنرل آئندہ خان کی گنجائش نہیں. نہیں، کسی نے کہا نہیں ہے جنرل چنرل کا، کوئی بھی نہیں کہہ رہا. جمہوریت کا ہی رہے گا، سسٹم کے اندر ہوگا کرپٹ اور دھاندلی زدہ، اور لوگوں کے دشمن جو ہے نا، یہ ان کی ٹھنڈے مار کر باہر نکلیں گے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یار ٹھنڈے وڈے تو نہیں لگتے ہیں مجھے، نظر آتے کوئی شاید کوئی دو چپڑے دو. نہیں، آپ دوسری بات سن لیں. جب یہ یعنی آپ مجھے کہیں کہ اتنی آپ ان کے جو کر رہے ہیں، 126 دن کے دھرنے کے بعد خان صاحب خود ہی وہاں سے اعلان کر گئے تھے، وہ اے پی ایس کی وجہ سے کوئی ان کو توڑ کے نہیں بگا نہیں یار، کافی ٹھوس ہو گیا ہوا تھا ان کا معاملہ. ہو گیا تھا، یہ نہیں ہو گیا تھا، بٹ ہی سکسیڈڈ ان. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے بیل آؤٹ کیا تھا ان کو. اب کون بیل آؤٹ کرے گا ان کو؟ وہ پیپلز پارٹی کا تو اب بھی مجھے کوئی وہ دین مذہب نہیں ہے، معاف کرنا. نہیں، میں تو کہتا ہوں میں پیپلز پارٹی کی جگہ ہوں تو مجھے سوٹ ہی نہیں کرتا یہ ان کے ساتھ. ایک حد تک کی جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ چور ڈاکو اور یہ جو نہ ہو کہ یار چودھری صاحب جو ہیں وہ ہارڈ لائن لے رہ جائیں. ہمارے دوست چودھری اور زرداری صاحب وہاں سے مکمکا کر لیں. نہیں تو اعتزاز صاحب عمران خان دے ویسے بھی یعنی چند فٹ تے انہوں دے گھراں دے وچ ہے صرف، یعنی آمنے سامنے گھر ہیں. نہیں، اب چودھری صاحب وہاں رہائش پذیر نہیں، اب تو وہ چلے گئے ہوئے فیز 5. نہیں، پہلے سے تو ہے نا یار، ساری عمر تو رہائش پذیر کرتے. نہیں، ویسے تعلق ان کا بہت ہے جو میں نہیں سجیسٹ کر رہا. بات یہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسن نے ایک لائن جو لی ہوئی ہے، بڑی زبردست لائن لی ہوئی ہے، پارٹی پازیٹیو لائن ہے. اور پارٹی کے اندر وہ اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی بھی کوئی بلیک میلنگ، ان کی بارگیننگ کیپیسٹی بڑھے، ورنہ ساری اگر نہیں دیکھیں، چودھری صاحب ایک انتہائی فعال اور قابل آدمی ہیں. اور میں تو بہت دیر سے میرا یہ ویو ہے کہ اگر پنجاب میں پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے ان کو چودھری صاحب جیسا کلین چلے وہ مین ایشو پر آ چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تک جو نظر آ رہا ہے، خان صاحب نے اب اسٹریٹجی بدلی ہے. انہوں نے کہا کہ میں پوری قوم کو انوائٹ کروں گا، ساری سیاسی جماعتوں کو، سوشل میڈیا، سول یعنی سوسائٹی، وکیلوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، تمام طبقات جو ہے نا اور کلاسز اور سیکشنز جو ہے سوسائٹی کو، ان کو سب کو انوائٹ کروں گا اور وہ دباؤ بڑھائیں. اور یہ جو کرپشن کے ذریعے پیسہ باہر جا کے رکھا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ تو بڑی دیر سے کہتے رہے، لیکن میں پہلے نہیں سمجھتا تھا کہ واقعی اتنا بڑا ایشو ہے. آپ ٹھیک نکلے اور میں غلط تھا. نہیں تو سب کو ٹھیک ہونا چاہیے اس پر. یعنی اچھا غلام حسین، اور میں پہلے بات کی ہے، یہ میرے خیال بریک کے بعد میں فوٹیج بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ حکمرانوں کو للے تللے جو ہیں 19-20 کا فرق ہو، للے تللے سب کے. نمبر 1 اور نمبر 2 یہ مجھے بتا دیں کہ اب تک جو انہوں نے اپنا ڈیفنس دیا ہے پناما پیپرز پر، ابھی
ہاں یہ ہے بات، یہ آپ جو ہے نا یعنی کہ جو منسٹر ہیں ان کے، وہ بجائے یہ کہ نا اب دیکھیے کتنا بچگانہ بیان ہے آج ان کا خواجہ سعد رفیق کا، جی کہ جی اگر وہ دھرنا رائے بند میں دیں گے ہم بنی گالہ کو دیں گے. یہ کیا اسٹوپڈ بات ہے یار. اوے اس کا جواب دو کہ تم نے لوٹ کے پیسہ باہر رکھا ہے یا نہیں رکھا، اس کا بارے میں جواب تو دینے منہ پڑے میں گا. گھنٹیاں ڈالنے کے بیٹھے اور گھنگریاں اگر ڈال اس کا جواب نہیں ہے تو قوم ان کے گریبان پکڑے ہی پکڑے، آپ دیکھتے سب کا گریبان پکڑے گی ان کے علاوہ. ہاں جی. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ستاروں کی چال کے اعتبار سے اور زمینی حقائق گراؤنڈ ریالٹیز کے اعتبار سے، یا وہ ٹویٹر کے ذریعے جو اپنا کر رہے ہیں کام، ان کے ملاب سے وہ مجھے تو یار آپ کب جنرل تک آصم باجوہ کے ٹویٹ کل آپ 8 جون یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے کس کی روزہ ہوتا ہے اور کس کی عید قربان ہوتی ہے، یہ چاہیے مجھے جواب قربان ہی تو بعد میں آئے گی. آفٹر یہ شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی تو یہ ایک تو ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، ابھی تو نہیں کوئی بھی دے رہا، لیکن اگر سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو امیدوار ہیں پھر وزیر اعظم بننے کے لیے موجودہ قومی اسمبلی کے اندر ممبر ہونا ضروری ہے. وہ تو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے اور عالمی ٹپکری ہوں گی وہ آپ کے اور میرے دوست ہیں نثار علی خان کی آدھی کیبنٹ سے آگے کٹی ہے، اسحاق ڈار سے کٹی ہے، خواجہ حاضر سے کٹی ہے، میاں نواز شریف سے کئی مہینے بول چال بند رہتی ہے. لیکن بٹ انہوں نے اپنا کانٹیکٹ کے ذریعے اپنے ایک سٹینڈنگ ضرور پتہ نہیں بنائی وہ ہے. قابل اعتماد بھی ہیں، قابل اعتبار بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے نام کو رائے فال آ جائے فار دی انٹرم پیریڈ. دوسرا یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیلیور کیا انہوں نے پنجاب پچھلے الیکشنز میں. اگرچہ وہ ڈائنمو جو ہے وہ میاں نواز شریف میں اور سائیکل کی بتی جو ہے وہ شہباز صاحب ہے میرے نزدیک، لیکن انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اس صورت میں یہ جو ان کا ایک وننگ فارمولا ہے نا، اس کو اپسیٹ کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو ان کے لیے. وہ اور بھی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں ایک نئی سچویشن بنا دیں کہ حمدہ شہباز ایم این اے وہ وزیر اعظم بن جائے، باپ وزیر اعلیٰ ہو. نہیں ایسے نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نثار کو یہاں بھیج دیا جائے پنجاب میں. اچھا شہباز شریف کے خاص وہ معتمد خصوصی، اگر ان کی دوستی سے شہباز شریف صاحب کی ذاتی تو چودھری نثار علی خان سے. نہیں تو جو اس میز پر لوگ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سی میز پہ؟ یہ جو شو کر رہے ہیں. ہاں نہیں ہمارے میں تو خاتم دونوں کا، خاتم اعلیٰ کا بھی اور ان کے بھی دوست بھی ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر یعنی عبوری پیریڈ ہوگا نا. آج آپ ہاں اگر بائی الیکشن ہوگا تو وہ بائی الیکشن بڑا کانٹے دار ہوگا جناب. اس لیے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس صورتحال میں کوئی سیف کنسٹیٹوینسی تو مل ہی جائے گی ان کو. الیکشن از این اچھا الیکشن. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو پاکستان کے عام لوگ خیر یہ ہائپوتھیٹیکل سوال کر رہے ہیں ہم اس وقت. نہیں آپ نہیں میں ایک اگر اور سنیپ الیکشن ہو جاتے ہیں تو نہیں پھر میں ایک اور سیریس سوال کرنے لگا ہوں اور پوری قوم پوچھنا چاہتی ہے اور آپ اس کا جواب دیں اور کوئی اور بھی دینا چاہیں گے تو ہم موسٹ ویلکم. وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بندے جو ہیں وہ کوئی پتھر کے بنے ہیں یا سٹیل کے بنے ہیں، ان کے اوپر یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ لوٹ کے کھا گئے ہیں، ڈاکہ مارا ہے، باہر پیسے لے گئے ہیں، ٹیکس اویژن ہے، اوائڈنس ہے، یا غیر قانونی اثاثے ہیں ملک کے اندر یا باہر، اس پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی کانسٹیچوئنسی کم کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں نے جو جواب دیا وہ آپ کو دے دیتا ہوں. میں نے کہا یہاں پاکستان میں عام طور پر انفارچونیٹلی وہ سمجھتے ہیں بزنس کا. غلام حسین صاحب یہ دیکھیے کیا آپ کہتے ہیں، رحمان ملک صاحب کا بھی نام ہے نا اس میں، وہ آج روڑا پائی جاتا اور بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں. پی ایم ایل کیو کے چودھری برادران جو ہیں، اگرچہ ان کا اپنا نام نہیں ہے اس میں، ان کے بھی لوگ ہیں اس میں. این کا بھی آ گیا. اب یہ اس ہمام میں سب لگ گیا. اچھا یہ ایک دوسری بات مجھے ایک بتائیں بات کہ آف شور کمپنی جو ہے بنا کے سارا کچھ جو لوگوں نے کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی کمیشن مافیا ہے، کوئی کک بیک مافیا ہے، کوئی اور قسم کے مافیاز ہیں سیاستدانوں کے جنہوں نے لمبائی مال جو ہے ملٹی پلائی کیا. ای او بی آئی اسکینڈل اور یہ اور وہ ہم سنتے آ رہے ہیں. وہ کچھ نہیں ہو تو پکڑنا نہیں ہے، سب کو پکڑیں. ساری اور وہ
शेख सईद को जब 82 ईयर ओल्ड को बुलाएंगे ना, वो शेख सईद वो इनका जो है फ्रंट मैन, वाशिंगटन में जो बैठे हुए हैं, जी जी, वो किसका फ्रंट मैन है यार? इनका ही, नवाज शरीफ और फैमिली का। यार अभी तो आप ऐसी नहीं, मैंने आपको पहले बताया मॉरिशस और बहामास और 5 जगह पर और कई 15 जगह पर इन्होंने एसेट्स लिए हुए हैं। 4 सीजन जो है और होटल ये में, बार्सिलोना में किसके पैसे हैं? जी वो मुझे आप बताएं। और शेख सईद को बुलाएंगे ना, इनको पूछे ना कि भाई इनका क्या कॉन्टेक्ट है, और वो यानी एक क्लर्क जो था एम्बेसी में, कॉन्सुलर ऑफिस में, वो वहाँ से नौकरी छोड़ के गुलाम हुसैन स्टार साहब, शिपिंग। एक मैं बात बताना चाहता था आपको। एक फकरा कहा है इमरान खान ने कि मैं तस्वीर लहराई है कि हुसैन नवाज का 800 करोड़ का घर है। हाँ, तो खान साहब का अपना भी तो 700 कनाल का बानीगला में घर है। नहीं आप गए नहीं है वहाँ? ये महलात जो हैं, वो भाई वो पहाड़ी पर उन्होंने जब खरीदा था, एक पहाड़ी पर एक झोंपड़ी नुमा घर है, क्या उसका कोई मुकाबला है? ये दलील तो बड़ी ये तो वो भी दे सकते हैं, क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब के। मैंने एक बिल्कुल रूरल एरिया था वो भाई मैंने लंदन के खरीदा है, फ्लैट रायवेंड से में भी कुछ एक अलग पहाड़ी है। खरीदी थी। क्या लंदन बात का है? कोई फ्लैट्स का सवाल ये है कि लंदन के फ्लैट्स का क्या ताल्लुक है यार? सियासतदान जो हैं, जब चौधरी ज़हूरुल्लाह जिंदा होते थे तो गुलबर्ग में हम उनके घर चले जाते थे। मुस्तफा खार का अड्डा एक जगह पे होता था। हर सियासतदान के खुले दरवाजे होते थे, सही है ना? अब आपको पता है कि चिड़िया भी नहीं भड़क सकती रायवेंड के अंदर, ठीक है? बनी गाला में आप ज़रा जाके दिखाएं मुझे। नहीं गए नहीं थे आप और मैं इकट्ठे ही गए थे। आप कैसे गए थे आपको मालूम ही है। तो ये कौन जाएगा वहाँ? ये अब लोगों से भागते फिर रहे हैं। सारे सियासतदान यार, एक उन्होंने एक कदम यहाँ होता है, एक कदम लंदन होता है। अभी जो नई किस्त आने वाली है डॉक्यूमेंट्स की और डॉक्यूमेंट्रीज की, यानी फुटेज की शक्ल में जो फिल्में चलेंगी टेलीविजनों पर, और जो डॉक्यूमेंट्स के और पलंदे आ रहे हैं किस किस के, और कितने हज़ार बिलियन रुपया जो है, या कितने बिलियन गुलाम डॉलर। हुसैन साहब, मैं बात बताऊँ आपको, आप जितने मर्जी पापड़ बेल लें, कितने हम प्रोग्राम कर लें, ये कुछ कर लें, कोई तीसरी कुव्वत ले आएं, सियासतदानों को एबडो कर दें, उनको खिलाफ नैब लगा दें, उनका एहतसाब कर दें, उनको अंदर कर दें, जब इलेक्शन होंगे वही लोग या उनके खानवादे या खानवादे दर खामनादे। पाकिस्तान की तारीख में तो हम यही देखते आ रहे हैं, बड़े सग़ीर में ऐसे ही है। इंडिया में कौन से बड़े कोई पाकबाज किस्म के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन आप देखें जो मोदी की मोदी जो है वो पर्सनली करप्ट आदमी नहीं है। और जनाब मैं ये और कह बड़ी रहा खराबियाँ हूँ, होंगी। एक दफ़ा एक बा किरदार यानी मटीरियली करप्ट आदमी जो ना हो, दयानतदार हो, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म होगा, हुक्मरान होगा, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा ये ख्याल। ये बात ठीक है, लेकिन क्या हमारे लोग भी जो हैं वो ईमानदार हो जाएंगे, रिश्वत देना बंद कर देंगे, वो कमी आ जाएगी, टैक्स अदा करेंगे, डायरेक्ट टैक्स जिसका इमरान खान साहब बड़ा कमी आ जोर जाएगी। देते इस पर मज़ीद करेंगे बात, लेकिन उससे फ़र्क पड़ेगा अगर ईमानदार हुक्मरान आ हैं। चलें जाए। कल इंशाल्लाह और डालने की कोशिश वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को चाहिए कि यहाँ खून खराबे से पहले मामलात को बातचीत के ज़रिए और काबिल कबूल हल के ज़रिए इसको निपटाए। नाजरीन, आज हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। यकीनन ये इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के लिए एक बुरानी सूरत हाल है। कमीशन बन नहीं पा रहा है इतने दिन ऐलान होने के बावजूद, ना TOR सेटल हो चुके हैं। आज मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी मसरूयात भी मनसूख कर दी। लगता है कि वो गहरी सोच विचार में अपने बरादर खुर्द शहबाज शरीफ के साथ हैं, और कोई ना कोई आइंदा चंद दिनों में आपको कोई ऐसा ऐलान ज़रूर सामने आएगा जिससे इस क्राइसिस को अगर डिफ्यूज़ करने में नहीं तो कम से कम कोई नई जहद जो इसकी वो सामने आएगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने तो इस हवाले से तहरीक चलाने की आज पूरी ही जहद बांध ली है उन्होंने। गुलाम हुसैन साहब को और मेरा अपना भी ख्याल यही है कि पीपल्स पार्टी इसके बावजूद के दामन दुर्मन सुखने फ़िलहाल उनके साथ है, लेकिन इट माइट प्रूव टू बी द वीक लेग इन द चेन। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।